اور جو اہل بیت علیہ السلام کی عبادت ہے اس کے اجر اہل بیت علیہ السلام دیں گے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے آخری نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، یہ میرے محبوب اس امت سے یہ کہہ دیجئے ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے اس دین کے بدلے میں کوئی حرمت، کوئی پیسہ، کوئی جائیداد کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ دین کے بدلے میں میرے جو قربا ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کریں۔ اس سے قبل پروردگار جب یہ دنیا نہیں تھی، دنیا میں کوئی بشر نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی، دنیا کو پیدا نہیں کیا تھا، تو اس وقت پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب ایک خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ آخر میں کیا چیز ہوں، میں سونے کی چیز ہوں یا بچھانے کی چیز ہوں یا استعمال کی چیز ہوں، میں آخر کیا چیز ہوں؟ فرمایا کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچاننے کے لیے عزیز ایک ذریعہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم آپ کے صورت میں پہلی مرتبہ یہاں پر آئے تو ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ لکھنؤ سے یہاں لوگوں کی بہت غربت ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب ہمارے عالم دین مولانا لیاقت رضا صاحب اللہ مرحوم نے یہاں صورت میں ہماری پہچان کروائی، جب پہچان کروائی ان کے ذریعے سے آپ تک ہماری پہچان پہنچتی، یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اب اللہ ایک دین ہے، ایک نور ہے، اور وہ اس طرح سے لوگوں تک آئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہی نور سے ان اہل بیت علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب میں نے اپنے ہی نور سے ان اہل بیت علیہ السلام کو پیدا کیا، کیوں کہ ہماری ہدایت کے لیے، جو ہم گمراہ ہیں اس گمراہت کو ختم کرنے کے لیے، ہم غلط راستے سے پڑے ہیں، غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنے ہی نور سے ان اہل بیت علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ یہ میرے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور جب میں نے ان اہل بیت علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نے ہی اپنے نور سے ان اہل بیت علیہ السلام کو پڑھایا، ان اہل بیت علیہ السلام کو تعلیم دی۔ اور جب میں نے اہل بیت علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور میں نے ان اہل بیت علیہ السلام کو تعلیم بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن مجید بھی ان کے سینے پر، ان کے گھر میں نازل فرمایا۔ درود بھیجے محمد یہ پروردگار عالم ساری چیزیں کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے کر رہا ہے، ہماری ہدایت کے لیے کر رہا ہے، ہمارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے کر رہا ہے، تاکہ میری قوم، میرے بندے اچھی راہ پر چلے۔ جب پروردگار عالم نے ان اہل بیت کو تعلیم دی، پیدا کیا اور ان کے گھر میں ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا، تاکہ جب یہ اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے
پہنچائیں گے میرا دین لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ کیوں کہ اس دین کے اندر نماز بھی ہے، اس دین کے اندر روزہ بھی ہے، اس دین کے اندر حج بھی ہے، اس دین کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اور اس دین کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ہے۔ اس دین کے اندر اس مبارک کی حفاظت کرنا، اس کی خدمت کرنا، چاہے مسجد ہو اس کی خدمت کرنا، اور جو اپنے عزیز و قریب ہیں ان کا خیال کرنا، جو اپنے پڑوسی ہیں ان کا خیال کرنا، جو اپنے علماء کرام کرام ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ دین کے اندر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمیں کون سکھائیں گے؟ پروردگار نے کہ ہمیں چھپا ہوا خزانہ میں نے پورا دین اہل بیت علیہ السلام کو دیا۔ اب اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو کس طرح سے آگے بڑھائیں اور اس دین کو کس طرح سے ہم دین پر چلیں۔ درود بھیجیں محمد کیونکہ اہل بیت دین کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب انسان یا بچہ ہو یا بڑا ہو یا کوئی بھی انسان ہوتا ہے، جب یہ قرآن مجید کی یا اہل بیت کی یا نماز کے لیے، روزے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے جب یہ انسان قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاؤ۔ کیوں کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے اور ہمارے دین کو حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تاکہ اس کے پیر کہیں نجاست جگہ پر نہ پڑ جائے۔ دیکھیے اللہ ہماری کتنی حفاظت کر رہا ہے کہ ان مجلسوں میں آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ ہماری کتنی حفاظت کر رہا ہے تاکہ کسی نجس جگہ پر ہمارے پیر نہ پڑ جائیں۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو کس طرح سے حاصل کریں۔ جب ہم دین کو حاصل کریں تو اس دین پر سچے دل سے چلیں، اور دین کو حاصل کرنے کے بعد کوئی غلط کام انجام نہ دے۔ درود بھیجیں محمد اور آگے بڑھ کر پروردگار یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں فرشتوں کو حکم دے دیتا ہوں، یہ فرشتوں جلدی جاؤ، یہ بچہ ہمارے گھر میں ہماری دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے تاکہ اس کے پیر کہیں نجس جگہ پر نہ پڑ جائیں۔ اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ جب یہ بچہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے اور ابھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس بچے کی 7 نسلیں نیچے اور 7 نسلیں اوپر ان کا ہے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ جبکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ابھی ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں وہ کیسے آئیں گی، یا جو ہماری نسلیں گزر چکی ہے وہ کیسے
دین نہیں ہے، کوئی ہم ذاکر نہیں، ہم سے بہت ہی چھوٹے سے اس ممبر کے نوکر ہیں، مدرسے کے نوکر ہیں، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے تعلیم حاصل فرمائی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کریں۔ درود یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کہ جو انسان اگر قرآن مجید کی تعلیم حاصل فرمائے تو اللہ ان کی نسلوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسی تین چیزیں ہیں کہ جو روز محشر گواہی دیں گی۔ ایک وہ جو عالم دین، ایک مسجد، ایک قرآن مجید۔ مسجد یہ گواہی دے گی کہ میں آپ کے محلے میں تھی لیکن کوئی میرے یہاں میرے بارگاہ میں وہ عبادت کے لیے نہیں آیا، یہ گواہی دے گی۔ دوسرا عالم دین کہ میں آپ کے یہاں تھا اور دین کی تعلیم حاصل نہیں فرمائی۔ ایک یہ قرآن مجید میں گھر میں رکھا رہا، میرے اوپر گرد و غبار رہی لیکن کبھی ہمیں کھول کے نہیں پڑھا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزو کہ ہم مسجد میں نماز بھی انجام فرمائیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنے علماء کرام سے، اپنے پیش امام سے دینی مسائل قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ اور یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ، اس کے والد نے بچے کا ایڈمیشن، داخلہ دینی درسگاہ میں کروایا، اور کچھ دن کے بعد اس بندے خدا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب پورے خاندان میں معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا ہے تو اس کے عزیز و اقارب قبر کھودنے کے لیے قبرستان گئے، اور جب وہ قبر کھود رہے تھے تو قبر کھودتی اس قبر میں سے خوشبو نکلنے لگی، اور جو قبر کھود رہے تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم نے قبرستان میں قبر تو بہت کھودی ہے لیکن یہ پہلی ایسی قبر ہے جس کی وجہ سے اس قبر میں سے خوشبو نکل رہی ہے۔ یہ بات آگے تک بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پورے محلے میں یہ معلوم ہونے لگا کہ بھائی بندے خدا کا انتقال ہوا ہے کہ ہم اس کی قبر کھود رہے ہیں لیکن خوشبو نکل رہی ہے۔ یہ پورا واقعہ جو واقعہ مولانا صاحب کے ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ جناب ہم نے تو بہت قبر کھودی لیکن کبھی بھی ایسی خوشبو نہیں نکلی کہ جو آج اس قبر کے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا کوئی موم بتی وغیرہ، اگربتی وغیرہ یا نوبان وغیرہ، اس کے علاوہ جو اور خوشبو ہوتی ہیں وہ قبر کے آزو بازو ہوں۔ تو قبر کھودنے والوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ مرنے والا یہ بتائیے کیا کرتا تھا؟ کہ حضور یہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اس نے حج بھی کی۔ تو دیکھیے نماز تو ماشاء اللہ سبھی پڑھتے ہیں، روزہ سبھی رکھتے ہیں، حج بھی سبھی کرتے ہیں، عمر زکوٰۃ سب نکالتے ہیں۔ تو جب ساری چیزیں مولانا صاحب نے معلوم کی تو یہاں تک پھر ان کے اولاد کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ بتائیے کہ ان کے بچے کتنے ہیں؟ تو جو ان کے عزیز اقارب انہوں نے بتایا کہ اس کے اتنے بچے ہیں اور ان کے بچے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو سب کو بتایا بھائی فلاں نوکری کرتا، فلاں نوکری۔ تو اس میں سے یہ بتایا کہ یہ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بچے کا داخلہ ایڈمیشن دینی درسگاہ دینی مدرسے میں کروایا تھا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ابھی تو اس میت کو اس قبر میں دفن بھی نہ کرا۔ دیکھیے پروردگار ہمارا کتنا خیال رکھ رہا ہے، زندگی میں بھی خیال رکھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی، کہ مرنے سے پہلے
دفن نہیں کرا تو قبر کے اندر سے اتنی خوشبو آنے لگی، کبھی ایسی خوشبو دیکھی نہیں۔ تو یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس میت کا کتنا خیال رکھا کہ دفن سے پہلے اس کی قبر نورانی کر دی۔ تو ابھی تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے دیں کہ اگر ہم مر جائیں تو وہ ہماری نمازیں پڑھوا دے، ہمارے لیے روزہ کروا دے، ہمارے لیے مجلس کروا دے، اصالہ ثواب کروا دے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دلوائی تو ہمیں اس بچے کو کیا معلوم کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، مجلس کیا ہے، یہ اصالہ ثواب کیا ضرور ہے کہ محمد وآل محمد۔ یہ دیکھیے پروردگار عالم اپنے بندوں کی کتنی حفاظت کرتا، کتنا خیال رکھتا ہے، اپنے بندوں کو گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ زندگی میں بھی اپنے بچوں کا، اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اب ہماری بھی ذمہ داری، جب پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دین دیا ہے، اس دین پر ہم قائم رہیں۔ یہی نبی کریم اپنے صحابی کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے۔ جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو نبی نے فرمایا صحابی سے، صحابی اس قبر کے پاس سے ذرا جلدی چلیے۔ اور لیکن جب واپس آئے قبر کے پاس ٹھہرے اور پھر آگے بڑھے، اس صحابی نے پوچھا نبی خدا آخر بات کیا ہے؟ جب ہم اس قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا ذرا جلدی چلیے، لیکن جب واپس آئے تو آپ نے کہا ٹھہریے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جب ہم اس کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، اس قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جب واپس آئے تو اس قبر کے اوپر رحمت نازل ہو رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ اس مرنے والے کی اولاد نے اس کے لیے اصالہ ثواب کیا، اس مرنے والے کے بچوں نے اس کے لیے، اس کی روح کے لیے اصالہ ثواب کیا۔ اب اصالہ ثواب کے لیے چاہے مجلس کروائیں، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کروائیں، یا اس کے علاوہ دینی امور کام میں اس کے اصالہ ثواب کے لیے اس کو ثواب پہنچائے ضرور بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ دیکھیے، اگر کوئی انسان ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائے گا تو یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور اس بچے کو بھی فائدہ ہے۔ اللہ ہمارا کتنا خیال رکھ رہا ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے ان اہل بیت علیہ السلام کو نازل فرمایا اور ان کو تعلیم دی، اور انہی کے گھر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے۔ تو آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا دیکھو جو مردوں کے مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے مرد معین فرمائے ہیں، اور جو عورتوں کے مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے عورتیں معین کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین کا نظام۔ اب دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کا، اپنے علماء کرام کا، اپنے مولانا کا، اپنے ٹیچر کا، اپنے مدرس کا سہارا تو لینا پڑے گا ضرور۔ بھیجے محمد
طرح سے خیال رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ کیا دیکھ لے، بادشاہ کا قافلہ جا رہا ہے اور چلتے چلتے بادشاہ کا قافلہ رکا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ میں پانی کی ضرورت ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اس قافلے سے 2-3 لوگ آگے بڑھے پانی کی تلاش میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی ضعیفہ ہے، لباس چاک چاک ہے، ٹوٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس پہنچے کہ اے ضعیفہ، آپ کون ہیں اور یہ آپ کا حال کیسا ہے؟ وہ عورت خاموش، اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ چاہنے والے بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ سے پورا واقعہ بتایا۔ بادشاہ، ہم نے صحرا میں ایک خاتون کو دیکھا ہے جس کا لباس چاک چاک ہے۔ اور بادشاہ نے ایک چادر دی کہ جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ، اس ضعیفہ کو دینا کہ چادر اوڑھے اور اس کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ چاہنے والے گئے، وہ ضعیفہ کو چادر دی، ضعیفہ آئی۔ بادشاہ نے کہا، اے ضعیفہ، یہ بتاؤ تمہارا یہ حال کیسا ہے؟ تم نے کیوں اپنا حال یہ بنا رکھا ہے ایسا؟ وہ عورت خاموش، کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ پھر بادشاہ سوال کرتے ہیں کہ عورت، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بتائیے آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ اس عورت نے کہا، بادشاہ، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاتی ہوں، لیکن دل تو نہیں چاہ رہا ہے بتانے کے لیے، لیکن میں بتاتی ہوں کہ میری عمر 20 سال ہے اور میرے بھائی کی عمر 22 سال۔ اچانک میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیز و اقارب میرے بھائی کو دفن کرنے کے لیے گئے اور پیچھے پیچھے میں بھی، کیوں میں سمجھ رہی تھی کہ بھائی دنیا سے چلا گیا تو یہ دنیا میرے لیے اندھیر ہے، اب کچھ سہارا نہیں ہے۔ تو بس میرے عزیز و اقارب دفن کرنے کے لیے پہنچے قبرستان، میرے بھائی کو دفن کر دیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں دیکھ تو صحیح قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میں نے قبر کے بازو میں ایک کھڈا کھودا۔ کھڈا کھودنے کے بعد اس قبر میں، اس نہر میں ایک سوراخ کیا، اور جب میں نے سوراخ کیا تو میں نے دیکھا وہ جو قبر تھی بہت بڑی سی ہو گئی، محل کی طرح سے، اور اس میں روشنی روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کرسی آئی، اور جو کرسی آئی بہت نورانی کرسی تھی۔ اس کے بعد ایک نورانی شخصیت آئی اور وہ کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اس کے بعد دیکھا ایک ڈراؤنی شکل کا ایک بہت نیک انسان جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، وہ دونوں آئے۔ میرے بھائی کو جو لیٹا ہوا تھا اٹھا کے بٹھا دیا، میرا بھائی بیٹھ گیا۔ اب جو نورانی تھے اب میرے بھائی سے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا پروردگار کون ہے، بتا تیرا پروردگار کون ہے؟ میرا بھائی خاموش ہے، میرے بھائی سے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ اور جو سامنے کرسی پہ تشریف فرما تھے انہوں نے کہا کہ بتا دے کہ میرا پروردگار میرا خدا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ بتا تیرے نبی کون ہیں؟ میرا بھائی خاموش، جواب نہ دے سکا۔ پھر وہی تو سامنے کرسی پہ نورانی شخصیت بیٹھے تھے،
انہوں نے کہا کہ بتا دے کہ میرے آقا نبی حضرت محمد مصطفیٰ درود بھیجے محمد جب دوسرا سوال یہ ہوا کہ بتا تیری آخری کتاب کون سی ہے، پھر وہ میرا بھائی خاموش، میرے بھائی سے بتایا نہیں گیا۔ پھر جو کرسی پر بیٹھے تھے پھر انہوں نے کہا کہ بتا دے میری کتاب قرآن مجید ہے۔ کعبے کے بارے میں مسئلہ ہوا، یعنی کوئی بھی سوال میرا بھائی کا جواب کچھ نہیں تھا، وہ سوال کرتے جاتے تھے، میرا بھائی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ جو سامنے کرسی پر تشریف فرما تھے، ہر سوال میں ہر جواب میں وہی مدد کرتے رہے۔ اللہ کا مسئلہ ہوا، انہوں نے مدد کر دی۔ نبی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مدد کر دی، قرآن کے بارے میں ہوا تو انہوں نے مدد کر دی، ہر چیز کے بدلے میں انہوں نے مدد کر دی۔ لیکن جب امام کے بارے میں سوال کیا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ میں ان سے کہہ رہی ہوں، دیکھیے آپ نے اللہ کے مسئلے میں مدد کر دی، قرآن کے مسئلے میں مدد کر دی، نبی کے مسئلے میں مدد کر دی، ہر دین کے ہر چیز کے بارے میں، جو بھی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، یعنی ہر شے کا جو بھی سوال کیا، کیا مدد کرتے گئے، مدد کرتے گئے۔ لیکن جب امامت کی باری آئی، امام کی باری آئی، آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ آپ مدد کیوں نہیں کرے؟ میرے مولا نے کہا، اے عورت سن، اگر یہ تیرا بھائی مجھے زندگی میں کبھی یاد کرتا تو میں یہاں بھی مدد کر دیتا۔ زندگی میں تیرے بھائی نے ہمیں کبھی یاد نہیں کرا، جب یاد نہیں کرا دنیا میں تو میں یہاں کیسے مدد کروں؟ درود بھیجو محمد والے محمد۔ یہ ہے امامت۔ نبی نے فرمایا، دیکھو ہم سب کے سب 14 ہیں، اگر تم ہمیں دنیا میں یاد کرو گے، پکارو گے، ہم تمہیں قبر میں نجات دلائیں گے، روزے معیشہ بھی نجات دلوائیں گے۔ اگر تم ہمیں دنیا میں یاد نہیں کرو گے، نہ ہم قبر میں کام آئیں گے، نہ روزے معیشہ میں کام آئیں گے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن محبت کرنی ہے، سچے دل سے کرنی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، امام سے فرماتا ہے، اے مولا میں تو آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت مانتا ہوں، اپنے دل و دماغ سے بہت چاہتا ہوں، جتنی چیزیں ہیں آپ پر قربان ہے۔ مولا مسکرائے، کہا حقیقت ہے تجھے مجھ سے بہت محبت ہے؟ کہا مولا بہت محبت ہے۔ اگر محبت ہے یہ تندور ہے، کود جا، یہ تندور ہے، کود جا۔ تو کہنے لگے مولا اگر میں کود جاؤں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ میں مولا کی محبت میں کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ سامنے سے سلمان آئے، سلمان سے کہا کود جاؤ۔ سلمان نے یہ نہیں کہا مولا کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے، کیا ہوگا، لیکن مولا نے صرف اتنا کہا ہر وقت کی کود جاؤ۔ وہ فوراً تندور میں کود گئے۔ دیکھا بعد میں کیا، دیکھا قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ نے دین کے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ نے یہ کہا کہ دین کے بدلے میں صرف ان اہل بیت علیہ السلام سے سچی محبت کرو۔ اور ان اہل بیت علیہ السلام نے اپنی قربانی کو بچایا۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آپ کیا کیا کریں؟ میرے مولا نے کہا، یہ سنشا، اگر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اکبر کا سینہ پڑے، اس دین کو بچانے کے لیے
سینہ بھی دے دے گا۔ اگر دین کو بچانے کے لیے بازو کی ضرورت پڑی تو حسین یہ بازو بھی دے دے گا، اور اگر لبوں کی ضرورت پڑی یہ لب بھی دے دے گا، ششمائی کی ضرورت پڑی بچوں کو بھی قربان کر دے گا۔ حسین خاموش ہو گئے، اندر سے آواز آئی بھیا یہ بھی کہہ دے اگر دین کو چادر کی ضرورت پڑ گئی یہ بہن چادر بھی دے دے گی۔ یہی ہوا اور کے میدان میں دین کو جب چادر کی ضرورت پڑی فاطمہ نے چادر دی، اور کربلا کے اندر جب دین کو ضرورت پڑی تو زینب نے چادر دی۔ شہادت امام مظلوم کربلا کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، کسی نے دیکھا ایک معظمہ ہے چلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی، سجاد جو غش کی حالت میں ہے ان کو اٹھایا تھا، سجاد ہمارے خیموں پہ آگ لگا دی گئی ہے، اے سجاد آپ اب امام وقت ہیں، آپ بتائیں ہم خیموں کے اندر جل کر مر جائے خیموں سے باہر نکل جائے۔ میرے مولا نے کہا اے پھوپھی اماں قرآن میں لکھا ہے جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے نکل جائیے۔ لیجیے بی بی زینب امام سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر لائیے۔ میرے عزیزوں وہ بھی وقت آ گیا، 11 محرم ہے، ایک رسن ہے، 18 گلے ہیں، اس میں چھوٹی سی بچی بھی ہے، وہ بچی اس بچی کے گردن میں رسن بندھی ہوئی ہے، یہ بچی یہ کہتی ہے اے بھیا سجاد ذرا آہستہ آہستہ چلیے، اے پھوپھی اماں ذرا آہستہ آہستہ چلیے، اے اماں ذرا آہستہ آہستہ چلیے کیونکہ آپ بڑے ہیں میں چھوٹی ہوں، ارے چلنے سے میرا دم گھٹتا ہے، اللہ پر یہی بچی ہے، ارے جس کے دامن میں آگ لگا دی گئی، یہ بچی جب دامن میں آگ لگائی گئی کوئی ایک آگے شیخ پڑتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس بچی کی دامن کی آگ میں بجھا دوں، وہ چاہتا ہے بیوی کے قریب پہنچتا ہے، بیوی آگے آگے دوڑتی ہے اور یہ کہتی ہے شیخ میں صحیح آزادی ہوں، میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا، ارے پہلے عشق میں میرے گوشوارے چھین چکا، میرے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، میں صحیح آزاد
جب